اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور پیغمبر نے اپنی قوم سے عہد لیا کہ اگر تم ان کا زمانہ پاؤ تو ان پر ضرور ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ تفسیر خازن وَهُوَ تَعَالَى وَرَسُولُهُ الْأَعْلَىٰ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ۔ زید کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا وجود عقلا ممکن ہے، لیکن چونکہ شریعت مطہرہ نے حضور کا خاتم النبیین ہونا بتا دیا، لہذا اب حضور کے بعد کسی نبی کا ہونا شرعاً محال ہے۔ برائے کرم شریعت کی روشنی میں بیان کیجیے کہ زید کا قول کہاں تک صحیح ہے، اور اگر غلط ہے تو زید کا از روئے شرع کیا حکم ہے؟ جواب مدلل و مفصل ما حوالہ عبارات کتب معتبرہ عنایت فرمائیں۔ زید کہتا ہے کہ محال تحت قدرت باری تعالیٰ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ممکن بالذات اور محال بالغیر ہوتا ہے۔ دلیل میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو جن کا کفر قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور وہ قطعی کافر ہے، جنت سے داخل کرنے پر قادر ہے، لیکن وہ ایسا کرے گا نہیں، کیونکہ ایسا نہ کرنے کی قرآن نے خبر دی ہے، لیکن تحت قدرت داخل ہے اور بکر اس کے خلاف کا قائل ہے۔ از روئے شرع کس کا قول صحیح اور قابل عمل ہے اور کس کا قول غلط اور باطل ہے، اور اس کا شرع کیا حکم ہے؟ جواب مدلل و مفصل ما حوالہ عبارت کو معتبرہ مرحمت فرمائیں۔ زید عالم دین ہے اور مفتی بھی ہے۔ از یہ قبل ان علماء دیوبند کو جن کو حسام الحر میں ان کی کفری عقائد کی بنا پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ نے متحقق و ثابت کرتے ہوئے اور ان پر فتویٰ کفر دیا ہے، جس کے صحیح ہونے پر جمیع علماء اہل سنت کا اتفاق ہے۔ خود بھی کافر کہا کرتا تھا، مگر اب یہ کہتا ہے کہ جب سے میں نے بسط البنان دیکھی ہے بر بنائے احتیاط کافر کہنے میں تعمیل کرتا ہوں۔ درِ صورت زید کے لیے از روئے شرع کیا حکم ہے؟ براہ کرم سوالات مذکورہ بالا کا جواب مدلل و مفصل عنایت فرما کر مشکور فرمائے اور عند اللہ ماجور ہو۔ جواب بے شک سرکار اقدس آخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا پیدا ہونا شرع محال اور عقلا ممکن بالذات ہے۔ اما فلولو را والنس ولکن رسول اللہ و ختم النبیین و ثانی فلان خلق النبی بعد نبینا علیہ التحیہ وسنا من المقدورات الہیہ وکل مقدور الہیہ ممکن، لیکن سرکار اقدس خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا خاتم الانبیاء پیدا ہونا محال بالذات ہے۔ لئن ختم النبوہ وصف اقبل الاشتراء قولا ولا يكون موصوفه الواحدہ وهو نبینا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے وصف ختم نبوت میں سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نظریہ محال بالذات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد وابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وختم النبیین، یعنی محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہے اور سب نبیوں میں پچھلے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ نبی وسلم۔ اس آیت کریمہ کے نزول سے قبل سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا پیدا ہونا دو طرح ممکن تھا، ایک بطور مکان وقوعی، دوسرے بطور مکان ذاتی۔ ورود آیت کریمہ نے صرف امکان وقوعی ختم کیا، امکان ذاتی ختم نہیں کیا۔ صورت مسئلہ میں چونکہ زید نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے وجود کو محال شرعی مانتے ہوئے اس کے وجود کو ممکن کہا ہے، اس لیے اس کا قول صحیح ہے، کیونکہ وہ صرف امکان ذاتی کا قائل ہے، امکان وقوعی کا قائل نہیں۔ جماہر اہل سنت کے نزدیک جنت میں کفار کا داخلہ شرع محال اور عقلا ممکن بالذات ہے، اور صاحب عمدہ امام ابو اکبر عبداللہ نصفی علیہ الرحمہ وغیرہ بعض علماء کے نزدیک عقلا بھی محال ہے۔ شرح مقاصد الطالبین بھی فی علم اصول الدین میں ہے۔ اتفقت الائمہ ان اللہ تعالی لا یعفو ان الکفر قطعا وان جاز عقل ومن بعضهم الجواز العقلی ازال مخالف الحکم تفرق بین من احسن غایت الاحسان واصفاء غایت الاساطہ وضعف ظاہر۔ امام ابن الہام علیہ رحمہ مسائرہ میں فرماتے ہیں، صاحب العمدۃ الاختار ان العفو عن الکفور لا یجوز عقلا۔ مذکورہ بالا عبارات سے ثابت ہوا کہ جمیع اہل سنت اس امر پر متفق ہے جن کی جنت میں کفارہ کا داخلہ ممتنع شرعی، یہاں اختلاف جواز عقلی اور عدم جواز عقلی میں ہے۔ جمہور اہل سنت جواز عقلی کے قائل ہے، اور امام ابو البرکات نسبی وغیرہ بعض علماء امتناع عقلی کے قائل ہے۔ سورہ مسئلہ میں زید کا قول قوی مطابق جمہور ہے اور بکر کا قول
موافق مسلک صاحب عمد وغیرہ ہے، واللہ تعالی عالم۔ دیوبندیوں کے پیشوا مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان کی عبارات کفریہ تزامیہ متعینہ کی صفائی میں بسط البنان لکھی، جس نے تھانوی صاحب کے کفر پر رجسٹری کر دی۔ معلوم ہوتا ہے کہ زید جو عالم اور مفتی بھی ہیں، اس نے بسط البنان کے مغالطہ و فریب کا پردہ چاک کرنے والے رسالے وقات السنان مصنفہ حضرت مولانا شاہ مصطفیٰ رضا شاہزادہ سرکار اعلی حضرت نہیں دیکھا۔ اس مبارک رسالے میں شاہزادہ اعلی حضرت نے بسط البنان کا ایسا عالمی رد تحریر فرمایا جس کا جواب نہ تو خود تھا نبی صاحب دے سکے، نہ آج تک ان کا کوئی حامی مولوی دے سکا۔ تعجب ہے کہ زید خود عالم دین اور مفتی بھی ہے، اور اس کے سامنے حفظ الایمان کی وہ عبارت ہے جو اپنے کفری معین میں متعین ہے، اور جس میں تھانوی صاحب نے صاحب و علمکم علم تکن تعلم سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سریح گالی دی ہے اور سرکار کی شان میں کھلی توہین کی، تو پھر بسط البنان دیکھنے کے بعد زید نے نزدیک حفظ الایمان کی گالی اور توہین کیوں کی مدح و تعظیم بن گئی؟ حاصل کیونکہ تھانوی کی حفظ الایمان والی کفری عبارت معنی میں متعین ہے، اور صحیح متعین کفری قائل کے بارے میں ائمہ فتویٰ کا ارشاد ہے کہ من شک فی کفرہ واغضا بھی فقد کفر۔ اس لیے زید تکفیر تھانوی سے امتناع کے باعث بحکم شریعت اسلامیہ خود کافر ہو گیا۔ اس پر توبہ تجدید ایمان فرض ہے، واللہ تعالی عالم۔ کیا یہ عقیدہ حق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے زمین کا جو حصہ لگا ہوا ہے وہ کعبہ شریف سے افضل ہے؟ جواب، سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم نور سے زمین کا جو حصہ لگا ہوا ہے وہ کعبہ شریف سے بلکہ عرش و کرسی سے بھی افضل ہے۔ بے شک یہ عقیدہ حق ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان تحریر فرماتے ہیں کہ تربت اطہار یعنی وہ زمین کی جسم انور سے متصل ہے، کعبہ شریف بلکہ عرش سے بھی افضل ہے، اور در مختار میں شامی جلد دوم میں ہے۔ معظم اعضاء علیہ الصلوۃ والسلام فإنه افضل مطلق حتی من القبض والعرش والکرسی وهو تعالی عالم۔ زید خود کو عالم دین کہتا ہے اور ایک مسجد کا خطیب و امام بھی ہے۔ اس نے کہا کہ انبیاء کرام سے گناہ کبیرہ کا صدور ہوا ہے، اور یہ بات اسلامی مقتضیات کے عین مطابق ہے۔ تاریخ اسلام کی روایت میں ایک بات یہ ملتی ہے کہ کفارہ مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اذیتیں دی ان میں آپ پر کوڑا کرکٹ ڈالنا، حالت نماز میں اور جھڑی ڈالنا بھی ثابت ہے، مگر زید کہتا ہے کہ یہ سلوک عام مومنین کے ساتھ ہوا ہے۔